بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے بارے میں تھوڑی دیر فکر کرنا 60 سال، 70 سال، 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ محترم اور معزز سامعین کرام، تبلیغی جماعت والے بہت سے حضرات نادانی میں یا جہالت میں بہت سی من گھڑت جھوٹی باتوں کو حدیث کہہ کر کے بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو حدیث کے نام پر مشہور ہو گئی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی کے متعلق وضاحت ہے۔ ایک بات یہ مشہور کی ہوئی ہے کہ دین کے بارے میں تھوڑی دیر فکر کرنا 60 سال، 70 سال، 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس روایت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو حدیث کہہ کر بیان کیا جائے، بلکہ بعض محدثین نے ان روایت کو حد درجے ضعیف اور بعض نے من گھڑت کہا ہے۔ ہاں، مذکورہ روایت کے علاوہ اس مضمون کی مندرجہ ذیل احادیث اور اقوال بیان کیے جا سکتے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا اس کے اپنے گھر پر 70 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں۔ اسی طرح تھوڑی دیر کا غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ قول حضرت سری سقطی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک قول حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح کا ایک قول ہے تھوڑی دیر کا غور و فکر کرنا ایک طویل زمانے کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ قول حضرت عمرو بن قیس ملائی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے متعدد اقوال ہیں، لیکن یہ حدیث یا یہ قول نہیں ہے کہ تھوڑی دیر دین کی فکر کرنا یہ 60 سال، 70 سال، 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے، لہذا اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات یہ مشہور ہے، یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کل 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں۔ تو یہ مخلوقات کی تعداد 18,000 بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں یہ تعداد مخلوقات کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کل عالم یعنی دنیا جہاں کے بارے میں ہے، یعنی مخلوقات 18,000 نہیں ہے، جو عالم ہے وہ عالم 18,000 ہیں۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کل عالم کی تعداد 18,000 ہے، اور صحابہ اور تابعین سے کل عالم کے بارے میں متعدد اقوال منقول ہیں، کسی سے 70,000، کسی سے 40,000 اور کسی سے 1,000۔ بہرحال یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور بات یہ مشہور ہے کہ گشت ہر نبی کی سنت ہے۔ یہ بات بہت بیان کی جاتی ہے کہ گشت ہر نبی کی سنت ہے، کہ گشت ہر نبی کی سنت ہے، اور 4 عملوں کا نام گشت ہے۔ پہلا عمل ہے کچھ افراد کا محلے گلی کوچوں میں جا کر مسجد آنے کی دعوت دینا، اور دوسرا عمل ہے کہ مسجد میں دین کی فکر والی بات کرنا، تیسرا عمل دعا و ذکر، اور چوتھا عمل استقبال۔ تو روایت کا حکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کا ان 4 عملوں کے ساتھ گشت کرنا نہ کسی قرآنی آیت سے ثابت ہے اور نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، لہذا اس معنی میں گشت کو سنت کہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ گشت کرنا یہ 4 عملوں کے ساتھ یہ سنت ہے، یہ جو ہے درست نہیں ہے یہ بات۔ ہاں، یہ کہ گشت بمعنی لوگوں کے پاس جا کر دین کی بات بتانا، لہذا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ اپنے طریقے دعوت میں مروجہ تبلیغی گشت کے اصول اور ضوابط کے پابند نہیں تھے۔ وہ اپنے اصول کے مطابق کیا کرتے تھے، اور نہ ہی کسی نبی سے ان اصول اور ضوابط کے ساتھ گشت کرنا ثابت ہے۔ اس لیے گشت ہر نبی کی سنت ہے کہنے کی بجائے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوم میں چل پھر کر دین کی دعوت دیتے تھے۔ یہ کہنا کہ جو ہم گشت کر رہے ہیں اور 4 عملوں کے ساتھ یہ تمام انبیاء نے کیا ہے، انبیاء کی سنت ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، بہت بیان کی جاتی ہے، حدیث کہہ کر کے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ کسی حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، لہذا اس کو بطور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ گناہ ہے کہ کوئی بات جو حدیث نہیں ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کہہ کر کے منسوب کیا جائے، یہ بات جو ہے غلط ہے، اور اس کو جو ہے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ صحیح مسلم کی یہ روایت بیان کی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ جو شخص اخیر میں جنت میں داخل ہوگا،
اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت میں سفارشی بنوں گا، کہوں گا اے میرے رب، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جنت میں اس کا جنت میں داخلہ نصیب فرما، تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس کو جو ہے اتنی گنا جو ہے بڑی جنت دی جائے گی۔ نوٹ، جس حدیث میں 10 گنا بڑی جنت کا ذکر ہے وہاں رائی کے دانے کا ذکر نہیں، اور جہاں رائی کے دانے کا ذکر ہے وہاں 10 گنا بڑی جنت کا ذکر نہیں ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے اور ان الفاظ کے ساتھ جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث کہہ کر کے بیان کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات مشہور ہے، بیان کی جاتی ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے حق میں دعا کرنا، یعنی جو جماعت میں جاتے ہیں ان کے حق میں جو ہے عرش کے اٹھانے والے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ بات جو اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے والوں کے حق میں 3 دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس کی بخشش فرما، اس کے گھر والوں کی بخشش فرما، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو جنت میں جمع فرما۔ اس روایت کا حکم یہ ہے کہ یہ روایت بے اصل اور بے بنیاد ہے، یہ جو حدیث ثابت نہیں ہے، اس کا ثبوت احادیث کی کسی بھی معتبر یا غیر معتبر کتاب میں نہیں ملتا، لہذا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجنے کا ثواب، یہ حدیث اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجے وہ جنت میں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے داخل ہوگی۔ یہ بات جو بیان کی جاتی ہے اور بہت بیان کی جاتی ہے، تو اس روایت کا حکم یہ ہے کہ یہ روایت من گھڑت اور بے بنیاد ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی روایت کا ثبوت احادیث کی کسی بھی معتبر کتاب میں نہیں ملتا، لہذا اس کو حدیث کہہ کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا کی طویل حدیث ہے جس میں انہوں نے مسلمان عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہروں کی عبادت، دینی خدمات اور قربانیوں کے بارے میں بتا کر عورتوں کے بارے میں پوچھا کہ ان کے ثواب میں عورتیں بھی شریک ہیں یا نہیں۔ تو ان کے اس سوال پر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بات تم اچھی طرح جان لو اور ان عورتوں کو بھی بتا دو کہ عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ تو یہ حدیث تو ثابت ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ عورت کو جو عورت اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجے گی، جماعت میں بھیجے گی، وہ اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اس کو حدیث کہہ کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے، یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ جماعت میں ایک نماز کا ثواب 7 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ روایت کا حکم یہ ہے کہ یہ فضیلت قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا اس فرضیت کو مروجہ دعوت و تبلیغ پر منحصر سمجھنا سراسر غلط ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اسے 1 درہم کے بدلے 700 درہم خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص خود اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتا ہے اور اس میں خرچ کرتا ہے اسے 1 درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں جو ہے قتال کے بارے میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتا ہے، اگر فی سبیل اللہ کی مفہوم میں وسعت مانی جائے، یعنی کہ تمام دینی امور کو یہ شامل ہے، تو مذکورہ فضیلت مشائخ اعظام کے دینی اسفار، طالب علموں کے علمی اسفار، کسب معاش کے لیے تجارتی اسفار، حضرت علماء کرام کے اصلاحی اسفار اور ہر تبلیغی اور دعوتی اسفار شامل ہوں گے، یعنی دین کی لائن سے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سب اس میں شامل ہوں گے۔ اس مخصوص فضیلت کا انحصار ان تمام شعبوں میں سے کسی ایک پر کرنا اور دوسرے شعبے کی نفی کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یہ بات مشہور ہے، دین کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر کھانا، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے جاتے کہ آپ پتھروں میں چھپ جاتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے نکالتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پر سے ملتے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم فوراً اچھے ہو جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے میرا کیا کام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ بعض مرتبہ اس واقعے کو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس روایت کا حکم یہ ہے کہ یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے اور بے اصل ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس قسم کا کوئی واقعہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، لہذا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ طائف کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پتھر سے نہیں مارا گیا، اور اس طرح کا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوا۔
لہذا ہمیشگی کے ساتھ اس تقریب کو بیان کرنا درست نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پتھر کھانے پڑے ہیں دین کی خاطر، اس کی دعوت کی خاطر۔ ایسے ہی یہ بات بھی مشہور کی ہوئی ہے کہ مشورہ وحی کا بدل ہے۔ جو تبلیغی جماعت میں مشورہ کیا جاتا ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ مشورہ یہ وحی کا بدل ہوتا ہے، تو اس کو حدیث کہہ کر کے بیان کرنا، اس کا حکم یہ ہے کہ اس طرح کی تعبیر کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشورہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ ان سے جو ہے اہم معاملات میں مشورہ کر لیا کریں۔ مذکورہ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم اور پھر مشورے کے بعد طریق عمل کی ہدایت دی گئی ہے۔ مشورے کے بارے میں قرآن کریم میں 2 جگہ صریح حکم دیا ہے، ایک یہی آیت جو اوپر گزر چکی ہے، اور دوسری سورہ شورى کی آیت جس میں مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت بیان فرمائی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی ان کا ہر کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مشورے کو یہ کہنا ہے کہ مشورہ وحی کا بدل ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ مشورہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مشورہ کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسے ہی یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ جماعت کے رہبر کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی رہبر بنائیں گے۔ اس طرح کی کوئی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس روایت کو حدیث کہہ کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ مسواک کے 70 فوائد ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے 70 فوائد ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور افیون کھانے کے 70 نقصان ہیں، جن میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس روایت کا حکم یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت احادیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ بات تو بہت مشہور ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ گشت کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا ثواب 7 لاکھ یا 10 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی روایت احادیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا۔ اس طرح کی کوئی روایت احادیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ احادیث کی کتاب میں یہ ہے کہ قیامت کے دن سورج 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 1 کمان یا 2 کمان کے فاصلے پر ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ سوا نیزے کے برابر جو ہے قیامت کے دن جو ہے سورج آ جائے گا۔ ایسے ہی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دعا اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا قبول ہوتی تھی۔ یہ روایت احادیث کی کسی بھی معتبر یا غیر معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، لہذا اس بات کو حدیث کا مفہوم کہہ کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ یہ روایت بیان کی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا وفد ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے، اور جو یہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ یہ بات بھی مشہور کی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ایمان سیکھا۔ یہ بات اکثر مجالس میں بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کو ایمان سیکھنے کے لیے 13 سال لگے، باوجود اس کے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور پاکیزہ ماحول ان کو میسر تھا۔ یہ جو ہے صحابہ کرام کو ایمان سیکھنے کے لیے 13 سال لگے، یہ بات عقلاً اور نقلاً دونوں لحاظ سے درست نہیں ہے، لہذا اس بات کو بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے ایمان سیکھنے کے لیے کوئی مدت طے نہیں فرمائی، اور حضرت صحابہ کرام نے بیک وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ سارے صحابہ کرام نے مسلسل 13 سال ایمان سیکھا ہو۔ بعض صحابہ کرام جو ہے نبوت کے پہلے سال ایمان میں داخل ہوئے، اور بعض نے مکی دور میں اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ کچھ صحابہ نے مدنی دور نبوت میں، اور کچھ نے جو ہے فتح مکہ کے موقع پر جو اسلام قبول کیا۔ اس لیے اس بات کو 13 سال کی تعین کے ساتھ بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ ہر نبی کو 40 برس کی عمر کے بعد ہی نبوت دی جاتی ہے۔ یہ بات جو احادیث کی کسی بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، لہذا اس بات کو بطور آیت یا حدیث بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو موضوع کہا ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ اس واقعے سے پہلے ان کو نبوت مل چکی تھی، لہذا انبیاء کرام کی نبوت کے لیے 40 برس کو شرط قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی ابو جہل کے متعلق یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کو سخت بارش اور آندھی میں دعوت دینا۔ یہ بات اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو 70 یا 100 مرتبہ دین کی دعوت دی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بارش اور آندھی میں ابو جہل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل نے کہا کہ اتنی سخت بارش اور آندھی میں ضرور کوئی حاجت مند نے ہی میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا۔
میں ضرور اس کی حاجت پوری کروں گا۔ چنانچہ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دین کی دعوت دی، لیکن اس نے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا۔ یہ واقعہ بے اصل ہے، بے بنیاد ہے۔ اس قسم کا کوئی واقعہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، لہذا جب تک اس واقعے کی دلیل نہیں ملتی اس وقت تک بیان نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ گشت کی وجہ سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جس علاقے میں دین کی محنت کے لیے گشت ہوتا ہے تو وہاں سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ بات احادیث کی کسی بھی معتبر یا غیر معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، لہذا اس بات کو بطور آیت یا حدیث بیان کرنا ہرگز جائز نہیں۔ یہ کتاب PDF کی شکل میں میرے پاس موجود ہے۔ جن حضرات کو یہ کتاب چاہیے وہ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائے، وہاں پر واٹس ایپ کی لنک ہے، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے ہم سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو حدیث کہہ کر کے بیان کی گئی ہیں، مشہور کی گئی ہیں، وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریے اور استفادہ کریے۔